شیئا اگرچہ وہ نہ رکھتے ہوں ملکیت کسی چیز کی، ولا یعقلون اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہوں۔ قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سفارش کا مکمل اختیار۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وحدہ اکیلے، اشمئزت قلوب الذین، تو تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا، من دونہ، جو اللہ کے سوا ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں شرک کی تردید اور مشرکین کی اللہ پاک نے مذمت بیان فرمائی، اخروی ان کا انجام بیان فرمایا۔ آخری آیت کریمہ میں نزول قرآن مجید کا ذکر اور ایک اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو ہدایت اختیار کریں گے اس کا فائدہ بھی اپنے آپ کو ہے، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کا نقصان بھی اس کو اپنی ذات کے لیے ہے۔ آج کی آیات کریمہ میں اللہ پاک نے اپنی چند صفات بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک صفت اللہ رب العزت کی کہ ہر ذی روح کی موت اور حیات کا مالک صرف کون ہے؟ جی اللہ۔ زندگی دینے والی بھی وہی ذات، اور اسی زندگی کو موت میں بدلنے والی بھی وہی ذات۔ اب اس کے لیے رب تعالیٰ نے جو اصول بنا رکھا ہے اسے اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔ انسان کی روح، چونکہ زندگی نام ہے روح اور جسم کے تعلق کا، اور روح اور جسم کا تعلق دو اعتبار سے ٹوٹتا ہے۔ ایک دائمی جو ٹوٹتا ہے وہ انسان کی موت کے ساتھ ہے، پھر اخروی اعتبار سے جا کر دوبارہ یہ جوڑ جڑے گا دنیا کے اندر، پھر یہ جوڑ باقی نہیں رہتا۔ اور ایک انسان کی روح کا تعلق ٹوٹتا ہے انسان کے جسم کے ساتھ جب وہ سو جاتا ہے، لیکن یہ عارضی ہوتا ہے، جتنی دیر نیند میں ہے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب اگر میرے رب کی مشیت اسے واپس لٹانے کی ہے، زندگی باقی ہے، تو روح واپس جوڑ دی جاتی ہے، اور اگر واپس لٹانا نہیں تو نیند کی حالت ہی میں موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کا یہاں ذکر فرمایا ہے، فرمایا اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا اللہ ہی ہے۔ یتوفی الانفس، وفات کا لفظ اسی سے ہم بولتے بھی ہیں، وفات دیتا ہے انفسا، جانوں کو، یعنی روحیں نکال لیتا ہے، حین موتہا، موت کے وقت میں۔ جب بھی موت کا وقت کسی ذی روح پر آئے گا، اللہ روح کا تعلق جسم سے، ڈھانچے سے کاٹ دیں گے۔ واللتی، ہاں کچھ روحیں وہ بھی ہیں، لم تمت، جن پر موت کا وقت نہیں آیا لیکن وہ بھی اپنے جسم سے کبھی کبھی جدا ہوتی ہیں، کب؟ فی منامہا، ان کی نیند میں۔ کچھ روحیں وہ ہیں جو موت کی صورت تو ان پر ابھی آئی نہیں، لیکن تب بھی جدا ہوتی ہیں نیند کی حالت میں۔ نیند میں جسم اور روح کا باقاعدہ تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اتنا ہی تعلق ہے جیسے سورج کی حرارت کا زمین کے ساتھ۔ اب سورج نکلا ہے، کوسوں دور ہے زمین سے، اتنا بلندی پہ ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اس کا اثر زمین پہ ڈال دیا، حرارت یہاں بھی محسوس ہوتی۔ ایسے ہی روح کٹ گئی، لیکن کٹنے کے باوجود اللہ جسم سے نیند کی حالت میں قدرے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سانس چلتی رہتی ہے، نبض حرکت کرتی ہے۔
اور جب موت آتی ہے تو اللہ پاک بالکل یہ تعلق ختم فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ تعلق بحال ہوگا کہاں پر جا کر؟ جی میدان محشر میں اللہ جب اٹھائیں گے، زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ تو بہرحال فرمایا واللتی، اور وہ روحیں لم تمت، جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا، فی منامہا، انہیں بھی اللہ جسم سے الگ کرتے ہیں نیند کی حالت میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فیمسک التی، پس ان سے جو نیند کی حالت میں جسم سے جدا کی ہوئی ہیں، ان روحوں میں سے کچھ کو اللہ روک لیتے ہیں، قضا علیہ الموت، جن پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ایسے بھی شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کبھی زندگی میں، بعض لوگ سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر جب دیکھا جاتا ہے تو ان پر موت طاری ہو چکی ہے، وہ نیند ان کی آخری نیند واقع ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین میں شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوپہر کے وقت میں قیلولہ فرما رہے تھے، اور جب نماز کے لیے اٹھانے والے پاس گئے تو دیکھا حضرت اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو اب نیند کی حالت میں اللہ روح کو جدا کرتے ہیں، اور پھر میرے رب کی مشیت میں ہے جس کی روح اب دوبارہ نہیں لٹانی ہے، اللہ روک دیتے ہیں، ان پر موت طاری فرما دی۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں سکھائی ہیں، سونے کی دعا، بیٹا آپ سنائیں سونے کی دعا۔ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ بچے سے اس لیے سنیے تاکہ بڑوں کو بھی اگر کسی کو نہیں آتی تو اسے بھی احساس ہونا چاہیے۔ اب اس دعا کا ترجمہ، اب ایک ایک لفظ میں نا تعلیمات موجود ہیں، صرف یہ نہیں کہ بس سکھا دیے اللہم، اے اللہ، بسم کا، تیرے نام کے ساتھ، اموتو، میں مر رہا ہوں، واحیا، اور تیری مرضی ہوگی تو دوبارہ زندہ ہو جاؤں۔ اب یہ دعائیں اب کیوں کہ نیند میں روح کٹ گئی، اب روح کٹ گئی ہے تو اعمال ختم ہو گئے۔ اب یہ آخری عمل یہ سکھا دیا کہ خدا نہ خواستہ نیند میں موت آئی تو تمہارے منہ سے اللہ کا نام نکل چکا ہے، تمہاری موت ایمان پر آئے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید کلمہ پڑھنا ہی موت کے وقت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کلمہ ہی ضروری نہیں، اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے، وہ چاہے کسی بھی انداز میں ہو۔ یہ آپ کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے، عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ الفاظ کوئی بھی ہے، اس لیے یہ دعا سکھا دی اللہم بسمک، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، مجھے نیند دینے والا کوئی اور نہیں، تو ہی ہے، تیرے نام کے ساتھ میں مر بھی رہا ہوں ابھی، یعنی میری روح جسم سے الگ ہو رہی ہے، اور جب تیری مرضی ہوگی صبح کے وقت میں جب نیند پوری ہو جائے گی میں زندہ بھی ہو جاؤں گا۔ اور پھر سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا سکھائی، احمد یاد ہے آپ کو؟ چلے کوئی بات نہیں بیٹا، یہ سب کو یاد کر لینی چاہیے، کمزوری ہم سب کی ہے، چلے گھبرانا نہیں ہے کبھی بھی، ٹھیک ہے نہیں؟ چلے سنتے نہیں ہیں آپ سے، آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ تو سو کر اٹھنے کی کیا دعا سکھائیں گی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ نعمت کے بعد کیا کرنا چاہیے جی؟ اب نیند، کتنی تھکاوٹ دن بھر کی محنت کام کاج، تھوڑی دیر کے لیے میرے رب نے سلایا، ساری تھکاوٹ ختم فرما دی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پریشانیاں جھیل جھیل کے دن بھر کی ٹینشن میں تھوڑی دیر کے لیے سوچتے سوچتے آنکھ لگی، اللہ نے فریش کر دی، تو کتنی بڑی نعمت۔ تو نعمت کے بعد کیا سکھایا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ احیانا جس نے مجھے، حالانکہ یہ تو نیند کے بعد جگایا ہے، لیکن مسئلہ سمجھا دیا کہ جب آپ نیند میں تھے آپ کی روح آپ کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ تو اس کی جو ہے نشان کریمی ہے کہ روح دوبارہ جوڑ دی اور زندہ ہو گئے آپ، ورنہ آپ تو ختم ہو چکے تھے۔ احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمیں مار دینے کے بعد، والیہ النشور، اور ساتھ ہی عقیدہ سکھا دیا یہ صرف یہاں ہی روح کٹتی نہیں ہے، یہ ایک دن اٹھا کر دوبارہ زندہ کر کے اس کے سامنے کھڑے کیے جاؤ۔ دوبارہ ایک ایک عمل میں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ عقیدہ بھی سکھا دیا اور
اچھی مبارک تعلیمات بھی ارشاد فرما دی. تو فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي، پس اللہ پاک روک لیتے ہیں اس روح کو قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ ہو. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، ہاں کچھ دوسری روحیں ہیں جنہیں اللہ نیند کے بعد واپس چھوڑ دیتے ہیں. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت آیا. تو معلوم ہوا روح واپس انہی کی لوٹتی ہے جن کی زندگی باقی ہے، جن کی ختم ہو گئی روح اور جسم کا تعلق ختم. فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ، اب یہ میرے رب کی کتنی بڑی قدرت، روح کو جسم میں ڈالا، زندہ ہو گیا، انسان حرکت کر رہا ہے، بول رہا ہے، سن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سارے کام. یہی روح ذرا دیر کے لیے کٹی، سب کچھ ختم. اللہ فرما رہے کوئی اور ہے کائنات میں اس طرح کی نظام قدرت پہ قادر؟ کوئی بھی نہیں. تو جب کوئی اور نہیں تو عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں. فرمائے اس لیے فرمائے ان فی ذالک، بے شک میرے رب کی اس قدرت میں، اللہ کے زندگی اور موت کے جو ہے نظام کے اندر، لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، جن کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے. اب آگے اللہ پاک نے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا اتنا مبارک نظام قدرت ہونے کے باوجود ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. وہ کل انعام ہے، جانور ہے، لہٰذا انہوں نے بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ کی طرف امیدیں رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق وابستہ ہوتا، وہ غیر اللہ سے جوڑ لیتے ہیں. آگے اللہ نے مشرکین کا ذکر فرمایا. فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء. اب انداز دیکھیں کتنا مبارک انداز ہے. پہلے اپنی شان سمجھائی، میرے پاس کتنی قدرت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا مجھے مان لیتے. پھر انسان کی ناکامی بھی بتلا دی کہ دیکھیں مجھ جیسی ذات ہونے کے باوجود یہ بدبخت کن کے آگے جھکا ہوا ہے. فرمایا بنا کیا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر شفعاء، اور لوگ سفارشی. اب یہ عقیدہ صرف اس وقت کے ابو جہل عتبہ شیبہ کا نہیں تھا، یہ میرا اور آپ کا بھی ہے. میں کئی بار اس بات پہ ذکر کرتا ہوں. آج اگر عیسائی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، ہمارا فرض کفایہ بھی ادا کر گئے، اب ہم شراب پئیں، خنزیر کھائیں، جو مرضی دنیا میں کرتے پھریں، حضرت عیسیٰ کا دامن پکڑ کر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. یہ عقیدہ صحیح ہے جی؟ عیسائی یہ عقیدہ رکھے تو غلط، اور میں اور آپ یہ عقیدہ رکھیں جو مرضی کریں، حضور ہمارا جو ہے نا سفارش ہماری کریں گے، ہم دامن مصطفیٰ پکڑ کے جنت میں چلیں گے، ہمارا ٹھیک ہے نا؟ عیسائی یہی عقیدہ رکھے تو غلط، مسلمان یہ عقیدہ رکھے تو ٹھیک کیسے؟ بھائی سب کچھ کر کے حضور، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہے. میں ایک بھنگی کی سفارش کرنے کو آج تیار نہیں، اور حضور علیہ السلام کو ہم نے معاذ اللہ اتنا گرا دیا کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں، اللہ کے نبی ہماری سفارشیں کرتے پھریں گے. اس لیے اور یاد رہے کہ یہ شفاعت کا حق تو ہے، اختیار ہے ہی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. غیر اللہ کو شفاعت کا حق ملے گا اللہ کی اجازت سے، جسے اللہ اجازت ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا، اجازت نہیں تو کسی کو مجال ہی کیا، شفاعت کرنا تو دور کی بات ہے. حساب کتاب نہیں ہو رہا، پسینے میں شرابور پڑے ہیں، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اللہ آج حساب ہی لے لے، کم از کم اس مصیبت سے جان چھوڑا، بھلے بعد میں کہیں جہنم میں جائے. ادھر بہت تنگ ہو گئے، اتنا کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کسی میں جب تک ادھر سے اجازت نہیں ملے گی. تو بہرحال فرمایا جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے اور یقیناً غلط ہے، فرمایا کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا سفارشی؟ اللہ فرما رہے ہیں قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر بھی ان سے کہہ دیں اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا، کیا تم غیر اللہ کو تب بھی سفارشی مانو گے وہ کسی چیز کے مالک بھی نہ ہو؟ ایک جانب یہ ساری کائنات کا مالک، اور دوسری جانب وہ اپنی ملکیت ان کی ذرا بھی نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے جن سے لوگ اولادیں مانگتے ہیں، اللہ نے اکثر ان میں سے ان کو بے اولاد رکھا ہے. آپ اپنے دائیں بائیں تاریخ کو بھی پڑھیں، انبیاء کی زندگیاں بھی دیکھیں، اللہ پاک نے اکثر بے اولاد رکھا ہے ان کو جن سے لوگ جا کر اولادیں مانگتے ہیں.
اگر وہ اولاد دینے پر قادر ہوتے تو سب سے پہلے بڑی سرکار صاحب اپنی اولاد کیا کر لیتے جی؟ بنا لیتے نا جی، کس کو نہیں اچھی لگتی؟ اس لیے بزرگوں کی عزت، قدر، احترام، ادب اپنی جگہ پر، لیکن عقیدہ اپنی جگہ پر بھی۔ ساری چیزوں کا مالک اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اس لیے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا اگرچہ نہ ہو وہ کسی چیز کے مالک تب بھی یہ انہیں سفارشی مانیں گے اللہ کو چھوڑ کر؟ ولا یعقلون، اور ان میں عقل بھی نہ ہو تب بھی یہ ان کو سفارشی مانیں گے۔ اب ظاہر بات ہے مشرکین مکہ کے معبودوں کے اندر بے جان چیزیں بھی ہیں، بت، تراشے ہوئے صنم، قبر، درخت، سورج، چاند، ستارے، ان کے پوجنے والے پجاری موجود ہیں۔ اب یہ کیا سفار ہے جن کے اندر خود ہی جب جمادات میں سے ہیں تو عقل کہاں سے آئے گی؟ اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت بھی ان کے پاس نہیں۔ مزید فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف تو یہ ساری دنیا جس کے پاس اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں، اپنے پاس ذاتی عقل کچھ بھی نہیں، رب کی عطا اللہ نے ذی شعور کو عطا فرمائی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور مقابلے میں کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اس سفارشیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ فلاں سفارش فرما دیں تو جائیں گے، فلاں فرما دیں، وہ رب جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ کے دیکھ، جو مانگے گا میں عطا کروں گا، نہیں مانگتے۔ سفارشوں کا سہارا ہے، آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ادارے کے اندر سربراہ آپ سے کہہ دے جی کہ آپ میرے پاس آئیں، کوئی شرط ورط میری نہیں ہے، صرف ایک شرط میری ہے کہ ایک نظریہ تم نے رکھنا ہے کہ مجھے تم نے جو ہے اکیلا پاور میری تسلیم کرنی ہے، بس جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں وحدہ لا، باقی میری کوئی شرط نہیں، جو مجھ سے آگے مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ ہم کہیں گے نہیں، ہم نے اس کے پاس ڈائریکٹ نہیں جانا، ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا حاجی صاحب سے کیا کروانی ہے جی؟ سفارش کروانی ہے۔ تو یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں، کہتے نہیں اللہ آپ سے نہیں مانگا، ہم ادھر سے ہو کے آئیں گے۔ اللہ بہرحال سمجھ نصیب فرمایا۔ تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، یہ تو اختیار ہے ہی اس ذات کا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں نہ ہو اس کا؟ اس لیے کہ زمین و آسمان میں بادشاہت بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آج تم جو ذرہ ذرہ کے مالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، فرمایا تم بھی ایک دن مر کر اسی کے پاس واپس لٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین کی ایک اور حالت زار کو بیان فرمایا کہ ان کے خبث باطن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا نام آئے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ماتھے پہ بل۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، توحید جیسے ہی آئے گی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا، یہ انہیں جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے فرقہ پرستی بھی لگتی ہے، اس کو جو ہے نا لوگ برے نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہی مزے لے لے کر پھول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا مشرکین کا حال یہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا اکیلے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق، تو اسْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تنگ پڑ جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جن کا آخرت پر ایمان نہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي، اور اللہ کے غیر کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ خوش ہونے لگتے ہیں، باتیں کھل جاتی ہیں ان کی۔ اللہ پاک اپنی ذات حقہ کی کامل معرفت نصیب فرمائے۔